نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النازعات کی 9 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ یقولون، کافروں نے یہ کہا یا کافر کہیں گے، مضارع حال اور استقبال دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، تو کیا اِنَّا ہم، لَمَرْدُودُونَ ہمیں لوٹایا جائے گا، رد کیا جانا، مردود یعنی کسی کو رد کیا جانا، لوٹانا، فی الحافرہ الٹے پاؤں۔ حافرہ کا لفظی معنی الٹے پاؤں نہیں ہے بلکہ مفہوم کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ حفرتن گھڑے کو کہتے ہیں جو نشانات قدم کیچڑ وغیرہ میں دنس جائیں، جو گھڑے بن جائیں تو ان کو حفرہ کہتے ہیں۔ مطلقاً حفرتن کا معنی گڑھا ہوتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ ہمیں انہی قدموں پر دوبارہ پھر لٹایا جائے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا آخرت کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا۔ جب انہیں کہا گیا کہ تمہیں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے، تمہیں مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا، ہمیں پھر انہی قدموں پہ چلایا جائے گا۔ ایسے کب ہوگا؟ کہنے لگے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، نخرہ ایسی ہڈیاں کہ جو گل چکی ہیں۔ نخرہ یہ جو ہنجرہ ہے نا، اس کو بھی عربی میں نخرۃن کہتے ہیں۔ نخرہ سے مراد وہ پائپ ہوتا ہے جو اندر سے خالی ہو، جس پہ پھونک ماری جا سکے۔ نخرۃن اس حلق کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں جو ہنجرہ، جسے ہم فارسی میں نہ اردو میں کہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہڈیوں کے اندر سے مک بھی ختم ہو جائے گی، وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گی، گل جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جس طرح وہ کافر کہتے تھے میں یحیی العظام وہی رمیم، رمیم کہتے ہیں بھر جانے والی شے کو، کہ جب یہ بھر جانے والی ہیں تو کیا ان کو زندہ کیا جائے گا؟ یہاں کافروں کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، جب ہماری ہڈیاں بھی اندر سے خالی ہو جائیں گی، یعنی اوپر سے گوشت بھی ختم ہو جائے گا، اندر سے وہ ہڈیوں کا گدا بھی ختم ہو جائے گا، بیکار ہڈیاں ہو جائیں گی، کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قالو، انہوں نے کہا، تلک اذن کرۃ خاسرہ، تلک یہ، اذن جب تو، کرۃ کسی چیز کا دوبارہ واپس پلٹنا۔ جس طرح کہا جاتا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، کوئی آدمی شعر پڑھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مکرر۔ یہ مکرر کاف 2 نقطوں والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے تقریر کرنے والا۔ مکرر تقریر کرنے والا، مکرر یہ کاف کتاب والے کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح کہا تکرار کرنا، جس طرح تکرار میں کاف لکھا ہے، تکرار کا معنی ہوتا ہے ایک بات کو دوبارہ پھر دہرانا، ایک بات کرنا پھر دہرانا، اس کو کہتے تکرار کیا، یعنی بات کو دوبارہ پھر دہرایا۔ کہنے اذا کرۃ خاسرہ، پھر دوبارہ ہمارا یوں لوٹنا، خاسرہ یہ تو سراسر خسارے کا سودا ہوگا۔ یعنی سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ کافروں نے قیامت کا انکار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گوشت پوست سے جدا ہو جائیں گی، ہڈیوں کے اندر کا گدا بھی ختم ہو جائے گا، وہ مٹی میں مل جائیں گی، کیا دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اگر ایسے ہوا پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں رہے، کیونکہ دنیا میں ہم نے کوئی ایسا نیک کام کیا ہی نہیں ہے کہ جو انسان کے بیٹوں والا کام، یعنی بندے نے پترا والا کوئی نیک کام ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں دوبارہ لوٹایا گیا، ہمارا حساب لیا گیا،
پھر تو ہم برباد ہو گئے۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایک احساس دلا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ تمہارا دوبارہ زندہ ہونا، تمہاری ہڈیوں کا جمع کرنا، تمہارے گلے سڑے گوشت پوشت کے ذرات کو ایک مقام پہ لانا، اکٹھا کرنا، تمہارے بکھری ہوئے بالوں کو مجتمع کرنا، تمہارے ایک ایک خلیہ کو ایک ایک سیل کو اکٹھا کرنا، اس کے لیے کو بہت زیادہ تودع نہ کرنا پڑے گی، بھاگ دوڑ نہیں کرنا پڑے گی، کوئی چھنیاں لے کر چھاننا نہیں پڑے گا، کوئی باریک باریک چیزوں سے چننا نہیں پڑے گا، بلکہ کیا ہوگا فَإِنَّمَا هِذَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زجر و توبیخ، یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بے شک یہ ایک جھڑکی ہوگی، وہ جھڑکی کے ساتھ سب کچھ اکٹھا ہو جائے گا۔ یعنی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو ہونے کو حکم دے دیتا ہے، وہ چیز یک لخت ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے بننے کے لیے پھر بھی ہینے درکار ہوتے ہیں، ہفتے گھڑیاں درکار ہوتی ہیں، نہیں، میرا اللہ چاہتا ہے چیز اسی وقت مارتے وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ جلے ہوئے انسان کے خاک جو فضا میں اڑا دی گئی، دریا میں بہا دی گئی، جانوروں نے جس کو نوچ نوچ کے کھا لیا، مچھلیوں نے جس کا گوشت چٹ کر لیا، جس کی ہڈیاں بعد میں دریا نے باہر نکال پھینکی، جن کو درندے کھا گئے، پرندے نوچ کے کھا گئے، اللہ تعالیٰ جل وعلا جب چاہے گا سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہ ہوگا۔ یہاں زجرہ سے مراد جھڑکنا نہیں ہے بلکہ نفخہ مراد ہے، کہ جب وہ دوسرا نفخہ ہوگا نا، ایک جھڑکی کی طرح وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ رب کائنات جل وعلا کی قدرت سب کو ایک جگہ فوراً اکٹھا کر دے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُمْ، پھر وہ کہاں ہوں گے؟ بِالسَّاهِرَةِ، کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی ان سب کو میدان محشر میں زندہ کر کے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اب تیسرے پارہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، جب انہوں نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا تھا رب کائنات نے کیا تم ایمان لے کے نہیں آئے؟ تو عرض کیا تھا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مولا ایمان لے کے آیا ہوں مگر اطمینان قلب کا جویا ہوں، متمنی ہوں۔ پھر اللہ نے 4 پرندوں کو پکڑنے کا حکم دیا تھا، وہ آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ ان سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے قیمہ کوڑ دیا گیا تھا، لیکن جب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان کو بلاؤ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، تم ان کو بلاؤ، وہ سارے کے سارے بتمام و کمال جانور بن کر دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں آ جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو وہ منظر دکھا دیا تھا۔ قیامت کو اسی طرح ہوگا، ایک جھڑکی ہوگی اور سارے کے سارے اجزاء جو منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے، ایک جانور نے بطور مثال کسی کو ایک جانور نے کھایا یا 10 جانوروں نے کھایا، وہ جانور مر گئے یا ان جانوروں کو اور جانوروں نے کھا لیا، یعنی کسی پرندے نے کھایا، پرندے کو کوئی درندہ جانور کھا گیا، ایک درندے نے کھا اس کو کوئی دوسرا جانور کھا گیا، پھر اس کو تیسرا جانور کھا گیا، پھر وہ مٹی میں مل گیا، وہ اجزاء کتنے اجسام میں بکھر گئے، تبدیل ہو گئے۔ جب میرا اللہ حکم دے گا وہ ایک ایک خلیہ نظر نہ آنے والا ذرہ بھی فوراً اکٹھا ہو کے وہ پورا انسان بن جائے گا۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ان کو ایک احساس دلا دیجئے، اے محبوب مکرم علیہ السلام، ان کو ایک میدان میں جمع کر لیا جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو جو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، بڑا زوراور سمجھتے ہیں، ان کو ایک احساس دلا دیجئے۔ ان کے سامنے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا اور فرعون کا واقعہ بھی ہے۔ انہوں نے سابقہ انبیاء سے سنا، کہانیوں میں سنا، یہ نسل در نسل کہانیاں چلتی آئیں، اور انہوں نے اس بدبختی لاش کو بھی دیکھا۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ رب کائنات جل وعلا ان کو احساس دلا رہا ہے، اے محبوب مکرم ان سے فرمائیے حل اتاک حدیث موسیٰ، حل کیا اتاک آپ کے پاس پہنچی ہے حدیث موسیٰ، موسیٰ کلیم اللہ کی خبر،
میرے کریم آقا تک تو بہت مرتبہ پہنچی تھی۔ یہ احساس ان کو دلایا جا رہا ہے، بظاہر خطاب میرے کریم آقا کو ہے، لیکن حقیقتاً اس میں مخاطب ان کو کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس موسیٰ کلیم اللہ کی خبر پہنچی آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے جب ناداہ ندا دی اس کو، پکارا اس کو، یعنی موسیٰ کلیم اللہ کو، ربہ اس کے پروردگار نے، بالوادی المقدس اس وادی میں جو مقدس وادی تھی، طویٰ اس علاقے کا نام ہے، طویٰ نامی جنگل میں جب رب کائنات جل وعلا نے موسیٰ کلیم اللہ کو پکارا تھا۔ یہاں دو تین اعتبار سے اس واقعہ کا تذکرہ ضروری تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، جیسے ولید بن مغیرہ وغیرہ، ابو جہل وغیرہ، اور دوسرے کافر جو بڑے مالدار تھے وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے، ہمیں کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے، ہمیں کون ایسے کر سکتا ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ فرعون تم سے کہیں زیادہ اختیارات رکھنے والا تھا، کہیں زیادہ مالدار تھا، وہ خود کو رب کہلوایا کرتا تھا۔ دوسرا یہ محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم جو تمہیں خبریں دے رہے ہیں ایسے ہو کے رہے گا، ایسے ہو کے رہے گا، یہ تنہا یہی خبر نہیں دے رہے بلکہ مشہور ترین ایک نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کو بھی یہ خبریں دی تھی، اس نے بھی اسی طرح انکار کیا تھا جس طرح تم انکار کر رہے ہو۔ پھر اس کا جو انجام ہوا تھا وہ دنیا نے دیکھا تھا، اور یہ بات اتنی زیادہ مشہور تھی، اتنی زیادہ مشہور تھی، یہود و نصارہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کا آنا جانا تھا، اور یہ مکہ مکرمہ کے باشندے اکثر و بیشتر تجارت کرنے کے لیے ملک شام میں جاتے تھے، وہاں یہود و نصارہ تھے، ان کو سارے واقعات کا علم تھا، ان کے علم میں تھا۔ ان کو بتایا جا رہا ہے حضور کی گستاخی کرنے والوں کے کیوں کر معاف کیا جائے گا جب موسیٰ کلیم اللہ کی گستاخی کرنے والے فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اس لیے تم اس رسول رحمت کی نافرمانی نہ کرو، جو یہ فرما رہے ہیں اس کو تم تسلیم کر لو، مان لو۔ فرماتے ہیں اذ ناداہ ربہ، جب اس کے پروردگار نے ان کو پکارا تھا، بالوادی المقدس عزت والی ایک وادی میں، طویٰ جو طویٰ نامی وادی تھی، وہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو خطاب فرمایا تھا جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے فارغ ہو کر آپ مصر کی جانب جا رہے تھے، تو جب اس وادی سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بلایا تھا، پکارا تھا۔ انہوں نے ایک آگ دیکھی تھی اور آگ کی طرف چل دیے تھے، جو واقعہ آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وہاں ان کو کیا حکم دیا گیا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی جانب تشریف لے جائیے، انه طغى حد سے بڑھ جانا، اسی سے لفظ طغیانی ہے کہ پانی حد سے تجاوز کر جائے، اوور فلو ہو جائے، کناروں سے باہر آ جائے، اسے طغیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ بندہ سرکش ہو گیا۔ سرکش فارسی زبان کا لفظ ہے، سر کا معنی سر ہوتا ہے، کش کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کسی کا اکڑنا، اس کو کہتے ہیں سرکشی یا سرکش ہو جانا۔ انہ طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، فقل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو کیا فرمایا گیا؟ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ اس وادی طویٰ میں آئے تھے، اللہ نے حکم دیا تھا فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے مبارک جوتے اتار کے آئیے، آپ وادی مقدس طویٰ میں آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تم اور حضرت ہارون کے لیے، وہ دونوں جس طرح سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کیا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ اذری، کہ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا میری زبان میں گانٹھ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے جاتا تو ہوں فرعون کی جانب، مگر اے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے، ہم دونوں بھائی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو حکم دیا تھا ٹھیک ہے تو اور ہارون یعنی تمہارے بڑے بھائی تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، کیا جا کے ان کو فرماؤ، فقل ان کو یہ فرما دیجئے، حل لکا کیا تیرے لیے یہ خواہش ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے، حل لکا کیا تجھے پسند ہے، کیا الی ان تزکی کہ تو پاک ہو جائے، یعنی جا کے فرعون سے فرمائیے
وہ فرعون تو پاک ہونا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایمان والا پاک ہے، کافر پلید ہے۔ مراد یہی ہے کہ کیا تو ایمان کی دولت لے کر دونوں جہاں میں پاکیزگی کا متمنی ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَكَ میں تجھے ہدایت دیتا ہوں، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی جانب، فَتَخْشَىٰ تاکہ تو اپنے رب سے ڈر جائے۔ یعنی اے موسیٰ کلیم اللہ، تم فرعون کے پاس جاؤ، اسے فرماؤ کہ فرعون کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری آخرت بن جائے؟ کیا تو پاکیزگی کا متمنی ہے؟ کیا دونوں جہانوں کی عزت تیری خواہش ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے جہان میں، اس جہان میں تجھے سرفراز فرما دیا جائے عزت و عظمت کے ساتھ؟ تو پاکیزہ ہونا چاہتا ہے؟ اگر ہونا چاہتا ہے تو میں تجھے وَأَهْدِيَكَ میں تجھ کو ہدایت دیتا ہوں، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی جانب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ سمجھانے کا پیارا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہا میں اپنے رب کی جانب، یہ بھی نہیں فرمایا کائنات کے رب کی جانب، میں تجھے بلاتا اس کی جانب ہوں جو تیرا رب ہے، جس نے تجھ پر احسان کی ہے، جو تیری ربوبیت فرما رہا ہے، جس نے تجھ کو پیدا کیا، جس سے تجھے ایک مکمل بدن عطا فرمایا، آنکھ کان ناک سر منہ عطا فرمایا، میں تجھے اس رب کی جانب بلا رہا ہوں تاکہ تو اپنے رب سے ڈر جائے، تو تقوی اختیار کر لے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، فَأَرَاهُ تو انہوں نے دکھائی اس کو، فرعون کو، آیت الکبریٰ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ بڑی نشانیاں کون سی تھیں؟ یعنی ابتدا میں 2 نشانیاں صرف دکھائی تھیں، وہ ید بیضا تھا اور آپ کا عصا تھا۔ آپ نے یہ 2 بڑی نشانیاں دکھائی تھیں فرعون لعین کے سامنے، یہ دونوں نشانیاں اس کے سامنے ذکر فرمائیں، اس کو دکھا دیں، تو پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس بدبخت نے فَكَذَّبَ تکذیب کی، جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ عصیاں سے ہے، اور اس نے نافرمانی کی، وہ گستاخ ہو گیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَيَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور کوشش کرنا شروع کر دی۔ یعنی اس سے کیا کرنا شروع کر دیا؟ موسیٰ کلیم اللہ کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ اگلی آیات مبارکہ میں اسی موضوع پر گفتگو ہے کہ اس سے کس انداز سے تیاری کی، اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔